وآل محمد وآل بلند ما شاء الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي توحد ودنا في تفرد وجل في سلطان مجيدا لم يزال محمودا لا يزول. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. وصلى الله على نبي الكريم وعلى وصيه ووزيره وسيدة نساء العالمين وسيدة شباب أهل الجنة وآله الطيبين لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد إمام المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجه. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سب سے پہلے گزارش ہے کہ جو بزرگ حضرات ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. دیگر جگہوں پہ بچوں کو آگے رکھیں لیکن خود جو ہے بزرگ نیکیوں میں آگے بڑھتے رہیں تاکہ بچے ان کے نقش قدم پہ نیکی پہ چلتے رہیں. اور جس قوم میں بچوں ہی کے نقش قدم پہ چلنے کی عادت پڑ جائے کیا ہوا؟ بچے لوگ ذرا پیچھے جاؤ. بچے بیٹھے رہیں لیکن جہاں بار بار اٹھے نہیں. جب بزرگ آئیں گے اپنا مقام لیں گے تو کوئی ان کا حصہ لے نہیں پائے گا. خالی جگہ کو کوئی قبضہ کرتا ہے. ایک مل جل کے صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. شاید میری اردو سمجھ میں نہیں آئی آپ کو. نہیں بوڑھوں کی بات ہی نہیں میں کر رہا ہوں. عزیزان محترم گفتگو جاری و ساری تھی وارث انبیاء کے وارث کی. کل کائنات انبیاء اور مرسلین کی وراثتیں امام حسین تک آئی اور امام حسین کے وارث امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. آخری چشمہ حیات. یہ گفتگو آپ حضرات کے خدمت میں قدر وضاحت کے ساتھ جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 36 مقامات پر وراثت کے ضمن میں اعلان کر رہا ہے اور یہ باور کرا رہا ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو تمہیں وراثت میں دیا ہے، حکومت اور قدرت میں نہیں دیا ہے، ملکیت میں نہیں دیا. توجہ کریے گا، تم مالک نہیں بن سکتے
وارث بن سکتے ہو، اور وہ بھی وارث میں بناؤں گا، تم نہیں بنا سکتے۔ نہیں میرے عزیزو توجہ کریے گا، دیکھیے زمین پر اللہ نے کسی کی حکومت نہیں دی، زمین کا وارث بنایا ہے بغیر تمہید کے گفتگو۔ اللہ نے قرآن کا مالک کسی کو نہیں بنایا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین، پھر کتاب کا ہم نے وارث بنایا۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادہ من کان تقیا، جنت کسی کی ملکیت میں نہیں دیا ہے، جنت وراثت میں دیا ہے۔ نہیں توجہ کرے میرے عزیزو، جنت وراثت میں، زمین وراثت میں، قرآن وراثت میں، یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب یہ اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، اللہ پہلے ہی یہ طے کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی ملے گا وراثت میں ملے گا۔ اب جن قوموں میں وراثت نہیں مانی جاتی، ارے میرے عزیزو یہ کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، تم وراثت نہیں مانتے تو نہ تم جنت کے وارث ہو سکتے ہو، تو جنت کی تمنا بھی نہ کرو۔ ارے سیدھی سیدھی حدیث ہے نا کہ رسول نے کہا کہ نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں۔ جن مذہبوں میں وراثت پائی نہیں جا رہی ہے تو اللہ تو کہتا جنت وراثت میں دوں گا، تو پھر جنت کی تمنا کیوں لے کر بیٹھے ہو؟ اسی لیے کہا تھا کہ بزرگ حضرات تھوڑی دیر آمادہ ہو جائیں اور آگے آ جائیں تاکہ گفتگو آسانی کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں۔ بہت آسان گفتگو ہے میرا عزیزو، اور سیدھی سیدھی قرآن کی گفتگو ہے، اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں ہے۔ اب ہم ہر طریقے کی تمنا کس چیز کی ہے؟ جنت کی۔ اگر میرے عزیزو شب بیداری ہے، محمد و آل محمد آواز بلند صلوات۔ بہت جگہ ہے، آ جائیے آ جائیے۔ محمد آواز بلند صلوات۔ عزیزان محترم، ہمیں آنا ہے وارث کائنات کی طرف اور حسین کے وارث کی طرف آنا۔ اللہ قرآن کے لیے کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، اللہ نے قرآن کا وارث بنایا، اور گفتگو یہاں تک ہی کہ وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے، ورثے کی حفاظت وارث کرتا ہے، ورثے کو بڑھاتا ہے وارث بن۔ نہیں توجہ کریے، ورثہ ختم ہو جاتا ہے اگر وارث نہ ہو۔ آج نظام عالم جو جاری و ساری ہے، یا ابا صالح ادرکنی، صالح کا مطلب ہی ہے نظام حیات کو چلانے والا۔ میرے عزیزو قرآن کا وارث، زمین کا وارث، جنت کا وارث، اور 35 اور 36 جگہیں وراثت کے ضمن میں ہے قرآن مجید میں وہاں نہیں جانا چاہتا ہوں، پر اتنی بات سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اعلان کر رہا ہے کہ جنت بھی وراثت میں ملے گی، ملکیت میں نہیں۔ زمین پر ملکیت بن کر نہ رہو، وراثت کے ضمن میں رہو، وراثت وارث کے تابعدار رہو گے تو رہنے کا حق رہے گا، ورنہ غصبی کہلاؤ گے۔ اب جو بولنا جانتے ہیں میرا عزیزو توجہ کریے کہ امام زمان تک جانا ہے۔ دیکھیے یہاں گفتگو ہوئی تھی، قرآن اعلان فرما رہا ہے، جو یہاں تک پہنچے اشعار سن رہے تھے، اعلان پروردگار ہے تلک الجنت التی نورث
من کان تقیہ تلک جنت التی نورث من عبادہ من کان تقیہ. وہ ہے جنت. اتنی تو عربی جانتے میرے عزیزو. ہی یہ ذالکا دل کا وہ جو دور کے لیے بولا جائے وہاں ہے دل کا. قرآن اعلان فرما رہا ہے تلک الجنت التی، وہ ہے جنت. کس کو دوں گا؟ وراثت میں دوں گا. جو وارث اور ورثے کے قائل ہوں گے. صرف سر نہیں ہلائیے میرے عزیزو. 1.5 کلو کی ہر تکلیف ہوگی آپ کو. زبان 10 گرام کی ہے، اسے ہلاتے جائیے. یہ زبان بہت سی خرابیوں کو دھل دیتا ہے. بس میرے عزیزو، تلک الجنت التی نورث، میں آگے جانا چاہتا ہوں. وہ ہے جنت. میں کس کو دوں گا؟ وراثت میں دوں گا اپنے بندوں میں جو ہوں گے متقی. جنت ہے وہ اپنے بندوں کو وراثت میں دوں گا، ملکیت بنا کے نہیں دوں گا. میرے عزیزو وہ ہے جنت. اب میرے عزیزو کہتے ہیں نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر جنت میں عزاداری حسین نہیں ہوگی تو ہم جنت میں جانے سے انکار کر دیں. اللہ تیری جنت میں ہم کیا ہوگا؟ سنتے رہتے ہیں نا، نئی بات کہہ رہے ہیں. اب ایک فیصلہ کر کے بتائیے، اللہ کی جنت اور ہے، حسین کی جنت اور ہے. ابھی تو آپ جنت میں بیٹھے ہیں. جنت میں بیٹھے ہیں آپ. مجھے آنا ہے بات یہاں تک میرے عزیزو. بالکل سامنے کی بات آپ کے ذہن میں ہے، بچوں تک یہ بات پہنچ جائے. سلمان فارسی نے جناب فضہ سے کہا تھا نا، فضہ تمہارے جنت کا لیول کیا ہوگا اور ہمارا کیا ہوگا. کافی دیر جناب فضہ نے سنا اور اس کے بعد آواز سلمان ہوا کیا تمہیں؟ مرنے کے بعد جنت نہیں ملتی، تو جنت میں رہتی. اور یہ ہے حقیقت میرے عزیزو. مرنے کے بعد جنت نہیں ہے، چلتا پھرتا اللہ ان کی مغفرت کرے جنت میں پہنچائے. جنت میں رہ رہے ہوگے تو جنت ملے گی. جنت بنائے ہوگے تو قبضہ ملے گا. یہاں بنایا ہی نہیں تو ملے گی کیا؟ میں جنت ہی میں رہتا ہوں، مرنے کے بعد جنت نہیں. چلتا پھرتا جنتی دیکھو. اور یہاں سے مجلس سے اٹھنے کے بعد ایک دوسرے کو جنتی سمجھ کے اٹھو. وہ جنتی جا رہا ہے. نہیں میرے عزیزو، دیکھیں قرآن اعلان فرمایا تلک الجنت التی. آج یہاں ماشاءاللہ بڑا اچھا سکون ہے، بالکل گرمی بھی نہیں ہے، اچھا موسم ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے. تلک الجنت التی، وہ ہے جنت. کس کو دوں گا؟ وراثت میں دوں گا. اب ہم کہتے ہیں اللہ کی جنت اور حسین کی جنت. آپ کیوں ڈر رہے ہیں بھائی؟ بڑی کہنا عزاداری حسین نہیں ہوگی جنت میں انکار کرتے ہیں. اب اللہ کہتا وہ ہے جنت. حسین ابن علی نے شب عاشور کہا تھا ہاذہ الجنت التی. اب نہیں بیدار ہوں گے تو میں کیا کروں؟ حسین ابن علی نے کہا ہاذہ الجنت التی یفتح الابواب، یہ ہے جنت. اور جنت کے دروازے کھل گئے. اللہ کہتا وہ جنت، حسین کہتے ہیں یہ جنت. آپ کہیں گے مولانا آپ ہی نے تو 2 جنت کر دی. نہیں سمجھے نہیں، جنت تھی بڑی دور، حسین نے اسے قدموں میں بلا لیا. جنت کی بات نہیں ہے، انبیاء مرسلین کی امانتیں، ان کے صفات و کمالات کی وراثت آسان نہیں ہے. نہیں، بڑی وزنی ہے. کبھی امید بھی نہ رکھیے گا کہ انبیاء کی وراثت کو ہم کیا ہوا. موقع تلاش کر رہے تھے جناب ابن عباس.
دیکھیے اور آمادہ کرنے کے لیے مجھے دو باتیں اور کہنی ہیں. ابن عباس نے موقع دیکھا اور مسجد چھلک رہی تھی اور علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کبھی حالات اس اعتبار سے بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں. آباد علی رسول کے وارث تو حق ہم رکھتے ہیں. آپ نے رسول کے ساری چیزوں کا ورثے کا اعلان کر دیا ہے. اصل وارث میں ہوں. ہمارا سارا سامان رسول کا لے کے آئیے. مسجد بھری ہوئی ہے. ارے میرے عزیز توجہ کریے گا. چوتھے امام نے محمد حنفیہ سے جو حجر اسود نے گواہی دی, محمد حنفیہ نے کہا تھا کہ لوگ میری امامت کے قائل ہیں, چلو ایسی جگہ جہاں سارا مجمع سنے. ہم اسے الگ رخ لے لیتے ہیں, یہ الگ بات ہے. توجہ کریے گا میرے عزیزو, میں زیادہ دور نہ جاؤں. آواز دیا اصل وارث میں ہوں. علی ساری وراثت مجھے لا. آواز قمبر رسول کی جو بھی چیزیں ہیں وہ لے کر آؤ. امامہ آیا, ابا آئی, زرا آئی, گھوڑا آیا. کا چچا یہ لیجئے بسم اللہ. پورا مجمع مسجد نبوی کا چھلک رہا ہے. جناب عباس نے ایک مرتبہ امامہ لیا, سر پہ رکھا, کھڑے نہ ہو پائے. ارے توجہ کریے گا میرے عزیزو, سب کو وارث جنت کا نہ بناؤ, قرآن کا وارث سب کو نہ بناؤ. زمین کا وارث سب نہیں بن سکتے, کھڑے نہیں ہو پائے. زرا پہنے آئی نہیں, ابا پہنے کھڑے نہیں ہو پائے, اور یہ سب اتار دیا مجبور ہو کے. ایک مرتبہ کہا گھوڑا لاؤ. جناب عباس کہتے ہیں رسول کے چچا اتنے قدم اونچے تھے کہ اونٹ اگر پاؤں کھڑا کرے تو ان کے سینے تک آتا, لیکن وہ رسول کا گھوڑا ان پر سواری نہیں کرنے دیا. اب نہیں آپ آمادہ ہوں گے تو کیا کریں. نہ گھوڑے نے بیٹھنا دیا, ایسے بیٹھتے تو بیٹھ جاتے. وارث بن کر بننا چاہتے ہو, ارے وارث بننا چاہتے ہو تو نہیں ہو سکتا. کسی نے اپنے باپ کے لیے رسول کا بستر فولڈ کر دیا تھا, موڑ دیا تھا. یہ بات مجھے پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی میرے عزیزو, مجھے اپنے مقصد تک آنا ہے. آواز دیا چچا کیا ہوا, کہا میں اس کا وارث نہیں ہوں. دیکھ لیا سب کو, مجمع کو دکھا دیا. میں نے زرا پہن پایا, نہ رسول کا کپڑا میرے بدن پہ آ پایا, نہ ہم گھوڑے پہ سوار پائے. ایک مرتبہ آواز دیا بیٹا حسن, امامہ بھی پہنا, قبا ردا پہنا, گھوڑے پہ سوار ہوئے چلے گئے. اور جب واپس آئے کہا بیٹا حسین تم. ارے میرے دیو تاریخ بتاتی ہے 3 سال کے حسن مجتبی, 2 سال کے حسین شہید کربلا. نہیں تھک گئے ہیں تو آپ بتائیے میرا دیدو. یہ دونوں نے زرا پہنی, ابا قبا پہنا. 63 سال کے رسول کا لباس 2 سال کے بچے نے پہنا, فٹ ہو گیا. نہیں میرا دیدو مجھے توجہ کریے گا. اور آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس کو نہیں آئے, امام حسن امام حسین کو آ گیا. اور کتنا بڑا بھی لباس ہو. بچے اب ہم ہٹا دیں. میرا عزیزو حسین ابن علی بھی آئے گھوڑے میں سوار ہو کے. آواز یہ سنو, 63 سال کے رسول کا لباس غیر معصوم کے بدن میں نہیں آ سکتا. اور معصوم کتنا بھی معصوم ہو, یہ تو ہماری سمجھنے کے چھوٹے ہیں, یہ بڑے ہیں. اگر بڑے ہونے کے اعتبار سے ساری فضیلتیں ہوتی تو ساری فضیلتیں جناب نوح کو مل چکی ہوتی. نہیں توجہ کریے گا. تو میرا عزیزو میں یہ گزارش کر رہا ہوں, نہیں ایک بات میں نے کہی کہ رسول کا لباس امام حسن امام حسین کو فٹ آ گیا. یعنی اس کا مطلب معصوم کا لباس معصوم ہی کے بدن پہ فٹ ہوتا ہے. اب میں کیا کروں, جنگ صفین میں 11 سال کی عمر میں جناب عباس نے علی کا لباس پہنا, اور کربلا میں رسول کا لباس علی اکبر نے پہنا.
کبھی ہم سوچے تو صحیح، سمجھے تو صحیح یہ وراثتیں ہیں کیا، اور وراثتیں کس مناسبت سے ملتی ہے۔ میں نے ایک بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچایا، جو کچھ بھی ملے گا وراثت میں ملے گا، اور انبیاء کے وارث حسین، حسین کے وارث، صلوات نہیں پڑھواؤں گا۔ تو میرے عزیزو، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہ وارث کائنات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رتبہ، وہ درجہ دیا ہے جو انبیاء اور مرسلین سے افضل، اور سارے اماموں کے صفات اور کمالات بدرجہ اتم لے کر آئیں گے، اور یہ سارے ائمہ معصومین خود اپنے بیٹے کے پاس جائیں گے فیصلہ کرانے کے، حکومت تمہاری ہے بیٹے۔ نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزو، ہمارے مذہب میں کچھ ہے خاص اور کچھ ہے بہت خاص۔ سنیں، میں وقت کے اندر بات تمام کروں گا۔ دیکھیں، 1,24,000 نبی خاص ہیں، لیکن 14 معصومین بہت خاص ہیں۔ آدم جنت میں تھے، جناب آدم جنت میں تھے، لیکن آئے، آپ کو کیا پرابلم، وہ زمین پر آ گئے نا، جہاں تھے وہ جنت، جہاں آ گئے وہ جگہ جنت نہیں ہے۔ یہ ہے خاص، جو بڑے خاص ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ جنت ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو بلایا بادشاہ نے، اور اس جگہ پہ رکھا کہ چاہنے والے جب گئے، کہا مولا مجھے توہین لگ رہی ہے، آپ بکریوں اور بھیڑ اور دوسرے جانوروں کے درمیان بیٹھے ہیں، مجھے عجیب راستہ لگ رہا ہے، بدبو راستے میں آ رہی ہے، آوازیں کیا پریشانی ہے؟ مولا آپ اور یہاں آوازیں تمہیں نہیں معلوم، ہم جہاں جاتے ہیں وہ جگہ جنت بن جاتی ہے۔ فرش اعلیٰ جنت نہیں ہے، آل محمد کے قدم آ جائیں وہ جنت۔ میں نے 2 باتیں آپ کی خدمت میں ثابت کیا تھا کہ آپ اس وقت جنت میں بیٹھے ہیں۔ اب جنت میں وہی رہے گا۔ آدم کو کیوں نکالا گیا؟ کہا تکبر، حرص اور حسد، 3 چیزیں اگر انسان نہ کرے تو وہ جنت ہی میں رہے گا۔ فرش اعلیٰ سے اٹھنے کے بعد نہ تکبر آئے، نہ لالچ آئے، نہ جلسی آئے، نہ حسد آئے۔ یہ کیفیت پیدا کرو۔ ملاقات تو ہوتی ہے، پہچان نہیں پاتے ہو، اعمال تو کر لیتے ہو، قبول نہیں ہو پاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، میں آگے اپنی موضوع، اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے آسانی کے ساتھ سن لیں، تاکہ میرا موضوع جو 4 سال سے میں نے چھیڑا ہے، کسی حد تک میرے پاس ڈائری ہے، میں کہاں تک پہنچا ہوں۔ میں وہی پچھلے سال کی بھی سنا دوں تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کا فائدہ ہوگا، میرا نقصان ہوگا تیاری میں۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، میں کہاں تک پہنچا یہ سن لیجئے گا۔ ایک شخص حج کے لیے گیا، سنیں، حج کے لیے گیا، اور الحج العرفہ، عرفہ ہی حج ہے، عرفہ کامیاب ہو گیا، حج ہو گیا۔ عرفے کی شام کو جب حاجی نکلنے لگتے ہیں تو آسمان اور سورج دیکھ کے روتے ہیں کہ دن تھوڑا اور ٹھہر جا۔ یہ عرفات کا میدان جو محشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب کا میدان ہوگا، میدان امام زمان ہوگا۔ ہاں میرے عزیزو، ساری منزلیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن وہی فیصلہ ہوتا ہے، تیرا حج قبول، تیرا قبول نہیں۔ حج ہو گیا، امام زمان آئے خیمے میں، کہتے ہیں تیرا حج قبول، تیرا قبول نہیں۔ جو گیا تھا حج کے لیے وہ کہتا حج جب قبول نہیں تو گھر کیوں جاؤں گا؟ لوگ گھر جائیں گے تو ہار پہنائیں گے، ہاتھ چومیں گے۔ کہ قبول تو ہوئی نا، نماز پڑھا ہے، قبول ہوئی یا نہیں؟ یہ تھرمامیٹر ہے نماز، کچھ پارا تمہارا
غصے کا کم ہوا یا نہیں؟ نماز اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، نماز چینجنگ کا نام ہے، انقلاب پیدا کرنے کا نام ہے۔ دیکھیں نہیں بولیں گے تو نہ بولنے والی بھی مجلسیں آتی ہیں۔ ہاں یہ آپ سوچ لیجیے۔ کہا تیرا حج قبول نہیں، اس نے کہا جب تک، آج کا دور تو تھا نہیں کہ کوٹا سسٹم ہوگا، اگلے سال نہیں جا پاؤ گے، یہ ٹیکس لگے گا، اللہ کے گھر میں جانے کا ٹیکس لگتا ہے۔ پوچھو ابو طالب سے جو 2 سال 1 سال 12,000 1 سال 10,000 یہ قرضہ لے کے پانی کو سبیل بنا کے لوگوں کو، مہمان خدا کو سبیل بنا کے پلاتے تھے، قرضہ دے کے پانی پلاتے تھے، ٹیکس لے کے زمزم نہیں دیا کرتے تھے۔ واہ بھائی واہ واہ واہ۔ دیکھیں عجیب مسئلہ ہے، اور یہاں تک میں آ گیا اب جہاں سے سلسلہ گفتگو، وہ 30 سال حج کرتا رہا، ہر سال امام یہ کہتے رہے اب ہے طاقت تو سنو، امام سے ملاقات بھی ہوتی ہے، میں نے کہا تھا نا کوئی انسان مرتا ہی نہیں جب تک ایک مرتبہ اپنے امام کو نہ دیکھ لے، وہ بدنصیبی ہے کہ پہچان نہیں پاتا۔ ملاقات کمال نہیں ہے، ورنہ اللہ انہیں ظاہر کر دیتا 11 اماموں کی طرح، ملو، روحانی رابطہ کتنا پیدا ہوا، تم نے معراج کتنی یاد آئی اور امام سے قرب کتنا کیا، غیبت میں وہ طلب کہاں پیدا ہو گئی، جیسے ایک ٹرین آ رہی ہے بار بار مڑ کے دیکھ رہے یہی سے آ رہی تھی، بس کہاں پہنچی، ایک چھوٹی چیزوں کا انتظار ہوتا ہے انسان، کیا اپنے امام کا اس طرح بھی انتظار نہیں کرتے ہو؟ بات دوسری طرف نہ جائے، 30 سال اس نے حج کیا، یہ ایک مرتبہ بھی نہیں کہا مولا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ قبول کر لیجئے نا، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں۔ بہت آسان جواب ہمارا رہتا ہے، ہم تو مولا کے ہیں، جو بھی کریں ہم تو کیا بھائی۔ وہ 30 سال حج کرتا رہا، گھر پہ بتاتا رہا کہ ہم اس سال نہیں آئیں گے، حج کر کے امام سے قبولوا کے آئیں گے۔ آخر میں جب تھک گیا تو امام کے قدموں پہ لپٹ گیا، مولا صرف اتنا بتا دیا قبول کیوں نہیں ہو رہا، یہ نہیں کہا کہ قبول کر لیجئے، نقص خرابیوں کو درگزر کر لیجئے، آپ ہی تو ہیں قبول کرنے والے، کہتے کیوں نہیں قبول ہو رہا ہے، کہا تم نے گھر بنایا اپنے وطن میں، کہا ہاں بنایا، کہا تم نے گھر اتنا اونچا بنایا کہ پڑوس کی ہوا اور اجال بند ہو گیا، نہیں یہ آپ کے مقصد کی بات ہی نہیں، یہ آپ کے ٹاپک کی بات نہیں ہے، ہم نے سوچا کہ سب کچھ 2 مہینہ 8 دن جو کچھ بھی ہم نے کیا سب قبول ہو گئی، پہلے دیکھا حقوق الناس کا ہم نے خیال کیا یا نہیں کیا، میں نے کہا نا خاموش والی مجلس بھی آتی ہے مجھے، بندوں کا حق تم نے پورا کیا نہیں، تم نے گھر اتنا اونچا بنایا کہ اس بیچارے پڑوس کے ہوا وہ نہ دیکھیں، وہ تو دیکھ رہا ہے جو وارث کائنات ہے۔ آواز دیا جب تک تم بندوں کا حق پورا نہیں کرو گے، اسی لیے ہمارے 11ویں امام حسن عسکری الوداعی مجلس ہے، اور اس طریقے سے آپ سہمے یا علی کہیں گے تو پورے سال کا چارجنگ کیسے ملے؟ نعرہ حیدری، بہت جگہ ہے، دوسروں کو فرش اذان نہ دینا یہ آپ کے حق میں آئے گا، یہ بھی حق مارنا ہے، جب اتنا ساری جگہ ہے تو آپ آگے بڑھ جائیے، پیچھے والے کو بھی فرش اذان مل جائے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ انسان اب یہاں سے توجہ کر لیجئے گا، ذہن اور فکر کو یہی رکھیے گا، میں بات اس حد تک پہنچا دوں، حق اللہ نے کسی کا رکھا ہی نہیں کسی کے اوپر، توجہ کریے گا میرے عزیزو، ہمارے اوپر سب کا حق ہے، خدا کے اوپر کسی کا حق
نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کریم پروردگار نے بہت سے حق اپنے اوپر رکھے ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو میرا عزیزو، اللہ نے دیکھیے سارے اختلافات ہوتے ہیں، بیوی حق ادا نہیں کرتی، شوہر حق ادا نہیں کرتا، بیٹا حق ادا نہیں کرتا، معاشرہ حق نہیں ادا کرتا، پڑوس حق نہیں ادا کرتا، سب کے بلیم یہی ہے نا، سارے الزامات یہی ہیں۔ اللہ نے حق کسی کا رکھا ہی نہیں جب تک دوسرے کا فرض نہ رکھا ہو۔ اللہ عادل ہے، توجہ کریے گا میرے عزیزو۔ اب یہ موضوع نہ سمجھ میں آئے نہ برداشت ہو وہ الگ بات ہے، لیکن امام زمان کا حق ہے۔ تو میرے عزیزو، اور آج تو اور بات سننا چاہیے کہ وہ امام یتیم ہو رہے ہیں۔ امام حسن عسکری نے کیا فرمایا؟ کمر ٹوٹ جاتی ہے مصیبتوں میں جس کے پڑوسی اس کی اچھائیاں چھپاتے ہوں اور برائیوں کو عام کرتے ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ، لہذا پڑوسیوں کا حق ہے، توجہ کریے گا، حق اور فرض، جب تک فرض نہیں ادا کرو گے حق لینے کا۔ ارے آج کے ماحول میں بچوں کو دیکھیے وہ کہاں حق ادا کر رہے ہیں۔ نے کہا آپ نے فرض کتنا ادا کیا؟ نہیں آپ کا مطلب آپ نہیں، میں اپنی طرف کہہ دوں، آپ ناراض نہ ہو۔ ہم نے حق کتنا ادا کیا؟ فرض کے بغیر حق نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دلیل؟ اللہ نے کل کائنات سجائی، ہمارے عیش آرام کے لیے سب کچھ بنایا، لیکن پہلے دن سے عبادت نہیں مانگی۔ کہا میں پہلے فرض ادا کروں تمہاری زندگی اور حیات کے لیے، بعد میں فرض مانگوں گا۔ تو جب حوصلہ ہو حق لینے کا تو پہلے فرض ادا کرو۔ مولا امام زمان ہم آپ کے ہیں، آپ حق ادا کریے۔ پہلے میرے فرائض بھی ہیں، 24 گھنٹہ 5 منٹ ہم امام زمان کے لیے دیتے ہیں۔ میں اپنی لیے میں کہہ رہا ہوں، میرا دل امام کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں صرف ایک کام ایسا طے کرو کہ جو صرف اپنے امام کی محبت کے لیے کرو۔ کسی کو پانی پلا رہے کہ یہ کام صرف اور صرف میں اپنے امام زمان کے لیے کروں۔ دیکھیے اس کے بعد کام کر لینا، تیسری کیفیت میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں اور امام حسن عسکری تک آ جاؤں، سنیں گے؟ کام کر لینا، قبول ہونا یہ مشکل ہے جب تک بندوں کا حق کیا ہوا بھائی نہ ادا کیا جائے تو ہر نیکی، عزاداری، دینداری، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں قبولیت کی شرط ہی ہے کہ تمہاری گردن پہ کسی کا حق۔ غاصبوں کو ہم اچھا مانتے ہیں۔ دوسری چیز میرے عزیزو، ہر دن یہ طے کر لیں ہم، دیکھیں ٹاپک امام زمان ہے لہذا سننا پڑے گا، یہ طے کر لیں کہ 5 منٹ 10 منٹ صرف اور صرف جو کام کریں وہ اپنے امام کے لیے کریں۔ عالم دین ابن بطحی کے پاس ایک شخص گیا، کہا کہ میں اپنے امام سے ملنا چاہتا ہوں، کہ کوئی کام 40 دن کر لو امام کے لیے صرف، سنو گے؟ وہ مسجد میں گیا، جھاڑو لگانے لگا کہ اب مسجد کی جو صفائی میں کروں گا صرف اپنے امام کی ملاقات کے لیے۔ 39 ڈیز ہو گئی، ایک آدمی آیا، آواز دیا روزانہ تم صفائی کرتے، آج میں کروں گا۔ لگ گئے غصے کے عالم، روزانہ ٹھیکہ تو میرا ہی تھا، مسجد تو میں ہی دیکھ رہا ہوں، دیکھیے مسجد کتنی چمکدار ہے، تم لوگ گندا کر دیتے ہو اور یہ کر دیتے ہو وہ کر دیتے ہو۔ ایک مرتبہ موڑ کے دیکھا تو وہ غائب۔ کتنے موقع ایسے آتے ہیں حضرت، ظاہر ہوتے ہیں، سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہماری ہٹ درمی، ہمارا غصہ، ہماری خود پسندی، ہماری تمام چیزیں اس معاملے کو خراب کر دیتے ہیں، ہم پہچان نہیں پاتے۔ اب کیا کریں؟ تب پھر سے کوشش کرو، کھانا کھلانا شروع کیا 40 دن، 39 دن ہو گئے لوگوں کو کھانا کھلا رہے، 40واں دن آیا، ایک آدمی آیا، کہا مجھے بھی کھانا دے دو۔ کہا اب کھانا ختم ہو گیا؟ کہا دیگ میں تو ہے۔ کہا آپ سے کیا مطلب؟ یہاں رکھا ہے نا، باہر سے لے لیجئے۔ اور یہاں آپ کھڑے ہیں کھانے کے قریب اور مجھ سے مانگ رہے ہیں کھانا اٹھائیے لے جائیے۔ وہ تیور دیکھنا، اس کے بعد وہ شخص غائب ہو گئے۔
ٹھیک ہے، یہ مائک بھی عجیب ہے کہ 2 ہی آدمی تک ہی میری آواز پہنچا رہا ہے۔ ختم الانبیاء صلوات یہ کرسیوں پہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیں، توجہ کریے گا میرے عزیزوں۔ سب سے بڑی بات، سب سے اعلیٰ گفتگو، میں نے شارٹ کر دیا اس کو بھی، یہ درد ہے اور مصائب کی گفتگو ہے۔ 40 دن کے بعد نیکی کرنے کے بعد بھی نہیں ملاقات ہوگی، آپ کیا کریں؟ کہا پھر کوشش کرو، پانی پلانا شروع کیا۔ 40واں دن آیا، کسی نے پانی مانگا، کہا بھی تو تھک گئے پلاتے پلاتے، سامنے میں نے لگا دیا، کولر بھی لگا دیا، گلاس بھی رکھ دیا، پی لو۔ یعنی تینوں موقع پر امام آئے، بدنصیبی یہ ہے کہ ہم انہیں پہچان نہیں پائے، اپنی انانیت، اپنے غصے، اپنے تکبر کی بنیاد پر اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا دیا۔ ہے طاقت میرے عزیزوں سننے کی، حوصلہ ہے اپنی زندگی میں کم از کم 5 منٹ صرف اپنے امام کے لیے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں تو کبھی کوشش کریں کہ 100 مرتبہ صلوات اور لعنت پڑھ کے دیکھیں۔ سب سے آسان مشکل حل ہونے کا ذریعہ 3 چیزیں ہیں: زیارت عاشورہ، صلاۃ اللیل، نماز شب چاہے 1 رکعت پڑھے، اور زیارت جامعہ، فضائل اہل بیت۔ چلو یہ بھی سناٹے میں بات چلی گئی۔ تیسری گفتگو میرے عزیزو، آسان نہیں ہے ملنا، اس راستے میں بڑی زحمت ہے، تکلیف ہے۔ میں پڑھنے کچھ اور آیا تھا، آپ نے کسی اور طرف گھما دیا میرے عزیزو، توجہ کریے گا۔ امام سے ملاقات راہ 3 راہ حسین مشکل ہے، آسان نہیں ہے، ورنہ ایسے حسین چھٹائی نہیں کرتے۔ ارے نہیں میرا بابا، یہ حسینیوں کی پہلی کیفیت تھی کہ ساری مائیں کہتی تھی کل قربانی کا دن ہے، تمہیں پہلے قربان ہونا ہے، تمہیں پہلے قربان ہونا ہے۔ کیا ماؤں کے دلوں میں اولاد کی محبت نہیں تھی؟ دیکھیں یہ میرا نیا مجمع تو ہے نہیں کہ مجھے اپنی ذاکری دکھانا، لیکن بات پہنچ جائے، توجہ کریے گا میرے عزیزو، میری طرف ذہن رکھے۔ بات کیا ہوئی؟ یہاں ہے یا نہیں؟ پہلے تم قربان ہو، قربانی اور مشکلات اور پریشانی کے لیے مائیں اپنے بچوں کو آگے بھیجا رہی۔ جب اسی کربلا میں پانی آیا، چلو بھیا آپ کی بات نہیں ہے، جب پانی آیا تو سب ایک دوسرے کے اوپر اصرار کرنے لگے، تم مجھ سے زیادہ پیاسے ہو تم پی لو، تم مجھ سے زیادہ ہو تم پی لو۔ اسی کا نام ہے کربلا۔ حسین کی محبت میں آگے مشکلات برداشت کرنے کے لیے آگے بڑھو، جب مل جائے تو اشاروں قربانی کر کے دوسرے ہم اس جگہ پہ اشار کرتے ہیں، ہم تو سفید توڑ کے آگے بڑھتے ہیں، کسی کو دھکے لگے ماتمی کو لگے۔ چلو یہ رات کے سناٹے میں یہ باتیں کی نہیں جاتی، لیکن ہے میرا عزیزو، یاد رکھیے گا ہر عالم میں انسان، دیکھیں مشکلات میں، بیٹا سکینہ پانی پی لو، کہا پھوپھی اماں آپ نے پی لیا، کہا پہلے بچوں کو پانی پلایا جاتا، پانی اٹھایا مقتل کی طرف چلی، کہاں جا رہے؟ کہا ابھی تو آپ ہی نے کہا پہلے بچوں کو پلایا جاتا ہے، پہلے دوسرے کو۔ ارے بدر کے میدان میں ایک ایک پانی دوسرے کو پلاتے ہیں، مجھ سے زیادہ وہ پیاسے ان کو پلاؤ، جب آخری میں آئے تو سب انتقال کر گئے۔ اگر یہ جذبہ ہے تو حسینی ہے، خود غرضیوں کا مذہب حسینیوں کا نہیں ہے۔ اپنا مقصد اپنی ضروریت کو پورا کر دینا یہ حسینیوں کی کیفیت نہیں ہے، ضرورت کو پورا تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کی پہلی کیفیت ہے ایثار و قربانی۔ چلو ابھی کچھ دہن بالکل نہیں کھلے ہیں، لا کر ابھی کھلے نہیں، وہ بھی کھل جائیں۔ دیکھیں امام کا راستہ بڑا مشکل ہے، ایسے نہیں امام سے ملاقات ہو سکتی اور امام کے چاہنے والے۔ نجف کا طالب علم ہے، میری یہ بات پیچھے تک چلی جائے،
تاکہ آج جب رات امام یتیم ہو رہے ہیں تو اسی فرض سے طے کر کے بیٹھے کہ آج سے ہم کوئی نہ کوئی ایک کام ضرور کریں گے، چاہے ایک صلوات صرف امام کی طرف سے، چاہے کسی کو سلام کریں گے امام کے لیے، طے کریں گے نا، یاد رہے گا۔ نجف کا طالب علم ہے میرے عزیزو، کاش یہ عشرہ ہوتا تو کسی حد تک امام زمان کا وراثت پہنچا پاتا، لیکن میری بے بسی۔ عزیزو، نجف کا طالب علم یہ طے کرتا ہے کہ مجھے امام سے ملنا ہے۔ آپ وادی السلام میں مقام امام جعفر صادق دیکھ رہے ہیں، دیکھا؟ وہاں روزانہ جا کے ایک پارہ پڑھتا ہے اپنے امام کی محبت کے لیے۔ 37 دن گزرے، کسی نے پیچھے سے بات کرنا شروع کیا کہ غصے کے عالم میں ڈسٹرب نہ کرو۔ ہوتا ہے نا کہ 10 آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اکیلے تیز پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں دوسرا ڈسٹرب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آواز یا خاموش رہ جائیے، وہ چلے گئے۔ دوسرے دن 40واں دن آیا، پھر قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے کسی نے بات کیا، کہا میں منع کر رہا ہوں، آپ رک نہیں رہے، کہا تمہیں اپنے امام سے ملنا نہیں؟ نہیں میرے عزیزو، ابھی ایک معجزہ اور اس کے بعد کرم کی باتیں کرتے تو یقیناً آپ بیدار بھی رہتے، کسی جنگ کو پڑھ لیتے تو یہ۔ عزیزو، تمہیں اپنے امام سے ملنا نہیں ہے؟ کہا ملنا ہے۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ کہاں چلے؟ کہا مشہد چلو۔ کہاں نجف، کہاں مشہد؟ میرے معجزے سے نہیں چلو، پیدل چلو۔ مشہد پہنچے کتنے زمانے کے بعد پیدل، لیکن عشق تھا۔ آپ چلو سامرہ آگے پیدل، اب چلو کاظمین، اب چلو کربلا۔ 6 مہینہ چلتے چلتے، ارے میرے عزیز آپ بیدار ہو جائیں، 6 مہینہ مولا عباس کے روضے پر آئے، کہا چلو وہاں، کہا بتا دی آپ ہیں کون؟ اب میں دیکھ رہے ہیں، آپ پیر دیکھیے، میری حالت دیکھیے، پیدل چل چل کے امام کے اختیار میں تھا، ایک جگہ سے اشارہ کر دیتے زمین طے ہو جاتی، لیکن پہلے آزما تو لے رہے ہیں نا، برداشت کرنے کی طاقت ہے یا نہیں؟ امتحان دینے کی طاقت ہے یا نہیں؟ آسانی اور عیش میں مذہب پہ باقی رہنا بڑا آسان ہے، نہ ملے مصلحتاً ان کے دروازے پر تو ان کے دشمن کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ پیر صاحب ہے نا، تعویذ لکھ دیجئے بھائی، اچھا یہ لکھ دیجئے وہ لکھ دیجئے، اتنا بڑا دربار ایک مرتبہ علی کہہ دیے مقدر بدل جاتا ہے۔ میں نے کل بتایا نا کہ پتھر سونا بن گیا، پتھر میں اتنی قابلیت پائی گئی تو کیا ہمارے اندر یہ قابلیت نہیں پیدا ہو سکتی؟ لیکن اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تم اچھے وقت میں مجھے یاد کرو تاکہ برے وقت میں ہم یاد رکھیں۔ حدیث قدسی میں ہم برے وقت میں، اب یہ بیماری آ گئی، اللہ کہتا اچھے وقت میں یاد کرو۔ اچھے بڑے اچھے لوگ ماشاءاللہ، اچھے وقت میں یاد کرو تاکہ برے وقت میں تمہیں یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور ہم کہتے ہیں ارے عید کے دن بھی آپ لوگ جو ہے وہ یہی تسبیح اور دعا اور یہ اعمال نماز، آج تو چھوڑ دیجئے، آج تو 9 ربیع الاول ہے، آج بھی مسجد بلائیں گے آپ بھی زیارت پڑھوائیں گے؟ ارے نہیں میرے عزیز توجہ کریں، ہم نے کہا اچھے وقت میں اب یاد کر لو تاکہ برے وقت میں یاد۔ مولا سے ملنا چاہتے ہیں لیکن اب تھک گئے، بتائیے آپ کون؟ کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ امام زمان نے پہلی چیز پوچھی، یہ بتاؤ تمہیں چاہیے، جو چیز چاہے مانگ لو۔ کہا مولا آپ کا ساتھ چاہیے، اس وقت تو کچھ بھی مانگ سکتا ہے، ہم تو جیسی بھی ٹوٹی کرتے ہیں نا، جیسے ختم ہوئی اللہ یہاں سے لکھنؤ تک کی مانگ لیتے ہیں، یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا یہ لے لے یہ لے لے یہ
لے لے. آپ کہیں گے ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم مانگتے ہی نا کہ یہ دے دے یہ دے دے. کبھی ہم نے کہا نا کہ اللہ یہ لے لے؟ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہاں نہیں، پہلے ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ مجھ سے مکر لے لے، مجھ سے جھوٹ لے لے، مجھ سے الزامات لے لے، مجھ سے غصہ لے لے، مجھے شر شیطانی لے لے، مجھے ائمہ معصومین علیہ السلام کی مخالفت لے لے، ہدایت دے دے. کہا چاہیے کیا؟ کہا آپ کا ساتھ. کہا نہیں کچھ بھی مانگو. کہا نہیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اتنے امتحان کے بعد چھوڑتا کون ہے؟ کل کا واقعہ یاد ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواہش کی بنیاد پر امام کا گھر چھوڑ کے آ گیا. کہا مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے. امام اسے کہتے رہے کہ تم مدرسے میں پڑھ رہا ہے. کہا جاتے ہیں استاد سے مل کے آ جاتے ہیں. کہا کیسے بتلاؤ گے 6 مہینے امام کے ساتھ رہے؟ اب آپ کی مرضی ہے. آواز مولا آپ بتا دیئے. کہ جب ان کے درمیان میں جاؤ تو ان سے کہو کہ میں 6 مہینہ امام زمان کے ساتھ رہ چکا، تو سب مذاق کریں گے. تو ان سے کہنا کہ ابھی جو تم سوچ رہے ہو نا وہ بھی میں جانتا ہوں. اچھے لوگ اچھی صحبت اثر کرتی ہے. نہیں توجہ کر پائے. نیت صحیح ہو نا تو صحبت اثر کرتی ہے. ہاں تو کہا کہ جب وہ لوگ اعتراض کریں گے تو تم کہنا تمہارے دل میں اس وقت تم سوچ کیا رہے ہو، یہ سوچ رہے ہو بتا دیں. اور پھر بھی یقین نہیں کر رہے تو ابھی میں جا رہا ہوں اپنے امام کے پاس. کہا کیسے جاؤ گے؟ کہا آپ بتائیے. کہا اڑ کے آنا. انہی کے سامنے اڑ کے آنا اور انہی کے سامنے اڑ کے چلے. اب سارے اساتذہ پریشان. آوازیں اتنی زحمتیں اتنی عمر خرچ کرنے کے بعد امام سے نہ تعلق ہوئے نہ گفتگو ہوئی اور 6 مہینہ امام کے ساتھ رہا. کہ یہ آزمائش اور امتحان میں پاس ہونے کا نتیجہ. تو یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے امام سے ملنا ہے. خود پسندی چھوڑنا پڑے گا، حق ادا کرنا پڑے گا، غصے کو ختم کرنا پڑے گا اور امتحانات کو کب سے میں برداشت کر رہا ہوں امتحان. ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر خاموش ہو جاتا ہے، ادھر مجمع خاموش ہو جاتا ہے اور پھر الوداعی مجلس ہے اور الوداعی وارث کے لیے. عزیزو چلتا پھرتا جنتی میں نے کہا تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا 11 ایسی صفتیں ہیں جو چلتا پھرتا جنتی میں دکھاؤں. پہلا ہے وجہم منبسطن. میں 11 چیزیں نہیں پڑھوں گا ورنہ 11 سن لیجیے. 11 ہی علامت ہے آئینہ دیکھنے کی. 11 میں امام وجہم منبسطن. چلتا پھرتا جنتی کون ہے؟ جس کا چہرہ مکروہ نہ ہو. کیا کہنا ہے میرے عزیزو؟ کیا ہے؟ واہ بھائی واہ واہ واہ. ہر وقت چہرے پہ 40 سوئن جیسا بنا ہوا ہے. ہر آدمی سوچے بڑا غریب بڑا. ارے چہرہ حشاش میں شاشق ہو، اندر کتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں ہو، نہ دوست کے سامنے ظاہر ہو نہ دشمن کے سامنے ظاہر ہو. مسجد کوفہ، مسجد سیلا دیکھا ہے. زید ساسا ابن سوہان فاسا پہلے ذاکر ہیں جو مولا کائنات کے جنازے پہ مجلس پڑھنے والے. اس مجلس میں امام حسن امام حسین جناب عباس کی شخصیت موجود ہے. ساسا ابن سوہان اپنے بھتیجے سے بھانجے سے کہتے ہیں زید سے جو پہلا عمل چچا یہ مشکلات ہے. کہا بیٹا شکایت نہ کیا کرو کسی سے. دیکھو دوست کو بتاؤ گے تو دوست پریشان ہوگا کہ میرے دوست کے اوپر یہ مصیبت ہے. دشمن کو بتاؤ گے دشمن خوش ہوگا. میری آنکھ 40 سال سے خراب ہے، میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا. قرب امام
کیا کہنا کیا مطلب؟ ہمیں چھینک آتی ہے تو یہ کاڑھا بناؤ وہ کاڑھا، وہ 10 دن سے بیمار ہے تو ٹھیک ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ امام نے فرمایا، دیکھیے ایک ہماری آخری جو ویڈیو آ رہی ہے حق اور حقوق کی، اسے دیکھیے گا، ہسبینڈ وائف کے حقوق معاشرے میں اچھا ہے، پڑھو تاکہ صحیح گود پیدا ہو۔ گھر میں عورت کا ہاتھ بٹانا کام کے لیے، علی ابن ابی طالب گھر میں جھاڑو دیتے تھے، یہ سب سننے کی باتیں۔ چاول مولا کائنات صاف کرتے تھے، ہاں کیا کہا اگر گھر میں عورت کے کچن میں یا ان کے گھر میں ہیلپ کرو، جتنے بدن میں بال ہیں 40 فضائل 1,000 کے بتائے گئے، یہ بھی حدیث معصومی ہے، لیکن جو اپنے مطلب کیا وہ لے لیے، باقی چھوڑ دیجئے، میں اب قصور نہیں دے رہا ہوں۔ تو وجہم منبسطن، میرے عزیزو بہت بات آگے بڑھے، ہو سکتا ہے کل دن میں اس بات کو مکمل کریں، چہرہ وجیح ہو۔ باہر ملکوں میں چلے جائیے، اخلاق اتنا دکھتا ہے، ٹریفک جام ہے کہتے چلے جاؤ، اور چہرہ وہی مسکرا کے ملنا۔ ہم تو اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے ہیں تو ہٹلر جیسے، چیک نہیں پاس ہوا تو وہ بیچاری کیا کرے، کام نہیں چل رہا تو وہ کیا کرے۔ مولا کائنات جنگ خیبر سے آئے، جناب سیدہ نے ویلکم کیا، کہا مرد کتنا بھی تھک جائے اگر دروازے پر عورت مسکراتے ہوئے ویلکم کرے تو باہر کی تھکاوٹ یہ ثابت ہو گیا نا مطلب کی باتیں کہ نہیں سنتے۔ اب کتنا بولنے لگے آپ، ابھی دوسرا رخ بھی آ رہا ہے، اب دیکھیں یہ زبانیں بولتی ہیں نہیں بولتی۔ مسکرا کے ویلکم کیا، پانی پلایا، علی آج تمہارے صدقے میں پورے مسلمان غنی بن گئے، ان کی تلوار غنی بناتی ہو۔ میرے بابا نے آپ کو دیا، کئی کئی من سونا لے کر آئے خیبر میں لوگ، پیٹ بھر کے جہاں کھجور بھی نہیں کھا پاتے تھے کتنی دولت لے کر آئے۔ آبادی آپ کے بابا نے مجھے ڈبل دیا تھا، یہی تو لوگوں کو درد ہوا کہ ایک دن گئے اور ڈبل لیا، ہم کو 39 دن تک گئے، رسول نے آواز دیا میری بس میں بیٹھ کے مجھے شکایت کر رہے ہو، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا تھا کل میں اسے علم دوں گا جو ہو جائیے میرے عزیز۔ لیکن کبھی اس طرح کی شب بیداری منا لیا کریں، مجلسوں کی شب بیداری۔ جزاک اللہ، آباد و شاد رہیے میرے عزیزو۔ آواز میرے بابا نے آپ کو نہیں دیا، کہا آپ کے بابا نے ڈبل دیا، سن سکو گے؟ ڈبل دیا، کہا آ رہا ہے ان کی پیٹ پہ، کہا آپ کے بابا نے مجھے دیا تھا، میں نے راہ پروردگار میں دے دیا۔ ہے حوصلہ پہلی تاریخ کو خالی جیب آ جانے کی؟ توجہ کریے گا، میں نے راہ پروردگار میں دے دیا۔ خاتون جنت اپنی پیشانی رب کعبہ کی بارگاہ میں رکھتی ہے اور آواز دیتی پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا۔ یہ گھر بنانے آئے ہیں، علی و فاطمہ زہرا جیسی زندگی گزار لو، گھر جنت خود بخود بن جائے گا۔ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہ کرو، انسان گھر کو جہنم بناتا ہے۔ اب یہ لوگ بولیں گے نہیں سنیں گے تو میں کیا کروں؟ پیچھے سے پردے کے پیچھے تھوڑا خاموش ہو جائیں تو وہ بھی سن لیں۔ گھر کو جنت، حکم ہے کہ جب بڑے غصے ہو نا، کوئی کاروبار نہ ہو، گاڑی نہ ملے اور لوکل میں آئے تھک کے آئے، اس کے بعد جب بہت غصہ ہو تو دروازے پہ تھوڑی دیر رکو، اپنے آپ کو نارمل کرو، ٹھنڈا کرو، غصے کی آگ گھر میں نہ لے کے جاؤ، ورنہ یہی جہنم تو تم بنا رہے ہو۔ اور گھر میں رہنے والی دن بھر کی تھکی ماندی آواز دیتے ہیں، کھانا بھی بنائے، مجلسوں میں جائے اور یہ کرے وہ کرے، آ جانے دو۔ آج دروازے پہ جیسے بل دبی، ان کے لیے حکم ہے کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو، نارمل کرو، مسکرا کے ویلکم کرو۔ اب گھر میں خوشیاں آئیں گی تو خوشیاں رہیں گی، اور بچے بھی خوشیاں ہی دیکھیں گے، ان کی پروان اچھی چلے گی۔ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ نسلوں میں جا
جا رہی ہے اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور پھر ہم اس کے بعد حق اور فرض کی بات کر رہے ہیں۔ توجہ کریے گا میرا عزیزو، میں نے بہت زحمت دی ہے۔ وجہم منبسطن، چلتا پھرتا جنتی، ہزاروں غم اندر۔ ارے اس سال تو بارش نے تو تباہی مچا دی۔ کہا 23 سال تم برزخ میں رہو، تم شکوہ کرنے والے کون؟ یہ بے وقت بارش۔ بڑی آسانی سے ہماری زبانیں کھل جاتی ہیں نا؟ نہیں میرے، چلو یہ بھی چھوڑ دیا۔ دوسرا ہے یدن معطیتن، میری توجہ کریے گا، جنت چلتا پھرتا یدن معطیتن، ایسا ہاتھ جو دینے والا ہو، جو دینے والا ہاتھ ہو، دینے والا ہاتھ ہو، چلتا پھرتا جنتی۔ میرا لیو توجہ کریے گا، مولا نے آواز دیا، یا دیکھو والمستغفرین، استغفار کرنے والا۔ مسجد کوفہ ہے، بات تمام میں نے کر دی، امامت تک آنا تھا۔ امام حسن عسکری کی 11 خصوصیات مجھے بیان کرنی تھی، لیکن بات خاموشی میں چلے گئے۔ بس میرے عزیزو، ایک آدمی آیا مسجد کوفہ میں، نماز پڑھنے لگا، علی سے محبت ہے لیکن علی کو پہچانتا نہیں۔ مولا کائنات مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا ایک آدمی ہے، الاف 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 استغفر اللہ کہہ رہا۔ مولا نے پوچھا کون؟ آواز دیا میں علی کا شیعہ۔ مسکرا کے آواز دیا ہاں علی کے شیعہ کو ہونا ہی ایسا چاہیے۔ کہہ دیا نا میں نے، موسیٰ وہ جھوٹ بولتا ہے کہ خدا سے محبت کرتا ہے اور پوری رات عیش کے ساتھ سو جاتا ہے، مجھ سے ملنے کی تمنا اور آرزو نہیں رہتی۔ یدن موتیتن، سامری کو قتل کرنے کا عادت تھا۔ 3 مرتبہ قرآن میں سامری، بڑے خطرناک 3 سامری تھے۔ جناب موسیٰ قتل کرنے جا رہے ہیں، اللہ کا آرڈر آیا کہ موسیٰ اسے قتل نہ کرو، یہ دینے والا ہاتھ رکھتا ہے، کافر ہے میرا نہیں تو۔ مومن سخی ہوتا ہے، دوسروں کی اچھائیاں برداشت کر پاتا ہے، دوسروں کی تعریفیں برداشت۔ ہاں وہ ساری مجلسیں تو اچھی تھی لیکن گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، کوئی نہ کوئی نقص رہے ہم نکال ہی لیتے میرے عزیزو۔ میں اپنی مثال دوں تاکہ آپ کو ناراضگی نہ ہو۔ ہاں میرے عزیزو یاد رکھیے گا، قتل نہ کرو۔ دیکھیے سامری جادوگر، سامرہ بچانے والا، اصل نام ہے سرمن من رایا۔ جس نے دیکھا اسے خوشی مل گئی، یا خوشی اس کے لیے ہے جس نے ان کی قبروں کو دیکھا۔ اس کے معنی ہے سامرہ، یعنی جو ان کے قبروں پہ گیا اسے خوشی دے دی گئی، جنت دے دی گئی۔ ارے میرے عزیزو میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی، 2 چیزیں بیان کی ہیں اور ختم کر دیا ہے۔ بس ایک جملہ یہ ہے کہ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، کہا توبۃ نصوحا، توبہ کرو۔ اور توبہ کر کے جانے لگا تو رسول نے کہا یہ دیکھو یہ چلتا پھرتا جنتی جا رہا ہے، وہ جو جا رہا ہے وہ چلتا پھرتا جنتی جا رہا ہے۔ رسول کے پاس ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بزرگ، بڑے صاحب، وہ دوڑے اس کے پیچھے، اس کا دامن پکڑا، ارے تمہیں اللہ کے رسول نے کہا جنتی چلتا پھرتا جنتی، میری شفاعت کرا دینا۔ کہ سب کی کراؤں گا تمہاری نہیں کراؤں گا۔ کہ سب کی سفارش کروں گا جنت میں، تمہاری نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ شافعِ محشر کو چھوڑ کر، میرے پاس آئے ہو۔ چلتا پھرتا جنتی کائنات میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بیان کرتے ہیں۔ عزیزو پھر یہ طاقت رہے گی، وقت
رہے گے، حالات رہے گا، امام کی عطا رہے گی تو انشاءاللہ اس چیز کو باقی رکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ امام زمان یتیم ہو رہے ہیں، ان کے بعد کی کچھ خصوصیتیں ہیں۔ پہلا نام صفت کا حسن، حسن مجتبیٰ کے لیے ابتدائی صفت تعریف حسن و جمال شروع ہوا ہے حسن سے۔ عرب یہ جب رسول نے نام حسن رکھا کہ یہ روزانہ ہم بولتے تھے لیکن کسی کا نام ہم نے نہیں رکھا۔ اللہ جب نام کو چھپانا چاہے تو اسے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ توجہ کریے گا، ابتدائے حسن حسن مجتبیٰ سے اور معراج حسن حسن عسکری سے، تو ہی ہمارے معصوم حسن ہیں۔ کیوں؟ سارے حسین ہیں؟ توجہ کریے، ہے نا؟ جب فضائل اہل بیت پر کوئی بولے تو بڑا حسین لگتا ہے، مرجھانے والا چہرہ اونگ آنے لگے تو میرا دیدو کیوں؟ تو حسن کیوں کہ ایک حسن کے بعد کربلا کا انقلاب آئے گا، ایک حسن کے بعد کربلا کے انتقام کا۔ 28 سال عمر، 23 سال قید امام حسن عسکری، لیکن سب سے زیادہ شاگرد 40,000 شاگرد، بیسمنٹ میں جو شاگرد پیدا کر دے 40,000، ایسی شان سے جنازہ کسی کا نہیں اٹھا۔ آپ کو عسکری کہا جاتا ہے، عسکری لشکر والا نہیں، ورنہ 80 جنگیں امیر المومنین نے کیا ہے، کتنے لشکر تھے، ہر امام کے پاس لشکریں تھے، لیکن انہیں عسکری نہیں کہا جاتا۔ عسکری یہ ہے، آواز دیا سنو، جب ظالم بادشاہ نے ترک سے 90,000 لشکر بلایا اور مرعوب کرنے کے لیے امام حسن عسکری کو دکھلانے کے لیے کہ مجھ پر میرے پاس اتنا لشکر ہے، آؤ دیکھ لو۔ 10ویں امام کا واقعہ الگ ہے جو مٹھی میں زمین پہ رکھا، میرے پاس لشکر دیکھ لو۔ جب دیکھ چکے تو امام نے فرمایا تو میرا بھی لشکر دیکھ لے۔ کہا آپ کے پاس کون سا لشکر؟ کہا یہ دیکھو لشکر، آسمان سے فرشتوں کا لشکر، کہا یہ دیکھ لشکر، یہ دیکھ لشکر، یہ دیکھ لشکر، یہ دیکھ لشکر، ہر طرف فرشتوں کا مجمع۔ نہیں سمجھے میرا لیڈو؟ اس زمانے میں ظاہر کر کے بتائے، بدر میں تم نہیں تھے، یزید تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ بدر کا بدلہ لے رہے ہیں، یزید بیٹھا ہے بدر کا بدلہ لینے کے لیے، ایک بیٹھے ہیں کربلا کا بدلہ لینے کے لیے۔ کربلا کا بدلہ بڑا عجیب۔ چلیں خصوصیات امتیاز امام حسن عسکری میں نے چھوڑ دی، بس صرف اتنی بات کہنی ہے، مصائب کا ایک ہی جملہ ہے کہ آج ہمارے آخری امام یتیم ہو رہے ہیں۔ امام کو پرسہ دینا، امام کو تسلی دینا۔ غربت کیا ہے امام حسن عسکری کی جانتے ہیں؟ میں نے شب بیداری کے ضمن میں بھی نہیں کچھ پڑھا، من طلب العلا فسحر اللیالی، جو بلندی چاہتا ہے وہ شب بیداری کرنا چاہتا۔ حسین، ماتم حسین، ماتمنا مدرستن، ماتم مدرسے ہیں، بہت قیمتی دولت ہے۔ 2 گھنٹے کی مجلسیں سن لو، اس کے اثر نہیں ہوتے، روڈ پر جا کے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارو، یا حسین، کئی سال کی عزاداری سے وہ افضل ہوتی ہے اگر خلوص کے ساتھ ماتم کیا جائے، دکھاوے کے لیے نہ کیا جائے تو یہ ماتم اثر رکھتے ہیں۔ میرا موضوع ماتم نہیں ہے، ورنہ ماتم پہ گفتگو ہوتی۔ میرے عزیزو، امام یتیم ہو رہے ہیں۔ میں اور کچھ پڑھوں؟ ہمارے 11واں امام کی بے بسی آپ اندازہ لگائیں کہ ہر امام جانے سے پہلے اپنے نائب کا اعلان کرتا ہے بار بار، میرے بعد، ارے سن لیجئے میرے عزیزو، میرے بعد یہ امام ہوں گے تمہارے، لیکن قریب حسن عسکری بتا نہیں سکتے۔ اس ملعون نے کہا نا کہ جاؤ، اگر 2 عورتوں کے رونے کی آواز آئے
تو دروازے پہ رکے رہنا. اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آئے تو تم گھر میں داخل ہو جانا اور اسے گرفتار کر کے آنا. میرے عزیزو، میرے غریب زمانے کے امام روتے تھے تو آواز کے ساتھ نہیں روتے تھے. اسی لیے ہمارے یو پی میں چپ تعزیہ نکالا جاتا ہے. جانتے ہیں نا، غریب امام زمان جس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو اور 5 سال کی عمر ہو، بچہ روئے بھی نہیں، لیکن ظالموں کا پہرا. مولا امام زمان آپ چیخ مار کے روک نہیں سکتے تو ہم تو آئے ہیں نا رونے کے لیے. اب شرم سے نہیں میرے عزیزو. زمانے کے امام آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے جد حسین کے الوداع کہنے والوں، آج میں یتیم بھی ہو رہا. نہیں، مجھے مسائل پڑھنا ہے میرے عزیزو. زمانے کا امام یتیم ہو رہا ہے. اور دوسری بے بسی کہ بتائیں تو حالات یہ ہے کہ امام قتل کر دیے جائیں، نہ بتائیں تو ایک ذمہ داری کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہر امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہچان کرائے. 5 سال کا بچہ یتیم ہے لیکن جنازے میں اتنا لشکر ہے. اس سے پہلے جنازے میں اتنے لوگ نہیں تھے. امام زمان کے جو لشکر تھے، ملک، جنات، انسان، ہوا، ساری چیزیں امام زمان کے پاس آ گئی. عزادار نہیں. اب نہ رونا آئے تو صرف آوازیں بلند کر لینا، اس لیے کہ یہ آخری رات ہے. حسین پورا آنسو ہم خرچ نہیں کر پائے. میں کیسے گزارش کروں میرے عزیزو؟ اے میرے آقا حسین، چاند کی پہلی محرم کا ہم انتظار کر رہے تھے، کوئی آنے والا ہے میرے گھر. آج بھی بسی ہے کہ میرے گھر سے کوئی جانے والا ہے. ٹھیک ہے، اس آزادی کے ساتھ ہم مجلسیں نہیں کر پائے، لیکن دل میں تو حسین کو بسایا تھا نا. یہ رونقیں جا رہی ہیں. نہیں، شرم سے نہ رویا کرو میرے عزیزو. رونا نہ آئے تو آوازیں بلند رویا کرو. چہرہ بنا لو. عزادارو، میرے زمانے کے امام یتیم ہو رہے ہیں. مولا امام زمان، ہم رو نہیں پائے، آپ کو صحیح پرسان دے نہیں پائے. نہیں، صرف آنسوؤں سے نہ رویا کرو. ابو بصیر میرے جب تو روتی کیوں نہیں؟ کہ مولا روت رہا ہے، دیکھا رومال بھی گیا. کیسے نہیں رویا کرو؟ پھر کیسے جنت میں ایک دادی فاطمہ زہرا. ایک ہاتھ غریبان پر، ایک ہاتھ سر پہ با حسینہ. شرم نہ کیا کرو میرے عزیزو. حسین نے مانگا ہی ہے، فندبونی، مجھ پر نطبہ کرنا. نطبہ کے معنی نون دال پہ، ایک معنی چیخ مار کرنا. آنکھوں پہ آنسو نہ آئے تو نہ رو، لیکن ایک مرتبہ کہو تو ہائے حسین. دو شخصیتیں بڑی راضی ہوتی ہیں، ایک جناب سیدہ اور ایک زمانے کے امام بہت راضی ہوتے ہیں کہ میرے غم میں تو بھی شریک ہو گیا. تو آنسوؤں سے روتا ہے، میں خون کے آنسو روتا ہوں. جزاک اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے میرے عزیزو. 5 سال کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، لیکن میں کہوں گا ایک زمانے کے امام، ارے باپ کا غم تو ہوتا ہے بڑا عجیب، لیکن آپ بچپنا ہے پھر بھی لوگ آئے ہیں، غسل و کفن ہوا ہے، ارے شام کے ساتھ جنازہ چلا ہے. کوئی چوتھے امام سے پوچھے. جزاک اللہ میرے عزیزو. خدا کی قسم کچھ آنکھیں پیاسی ہیں، وہ عبادت کر لے. الوداع یا حسین. میرا غریب حسین. مولا ہم رو نہیں پائے، مولا ہم پرسا نہیں دے پائے. مولا ایک قطرہ آنسو آج خلوص کے ساتھ نکال تاکہ پاک رومال میں جگہ بن سکے. سنو گے میرے عزیزو، 5 سال کا بچہ جا رہا ہے، جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، لیکن ہاتھ کھلے ہیں. ارے میں کیا پڑھ رہا ہوں میرے عزیزو. آزاد ہے،
لوگ آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے، لیکن آئے سید سجاد، مجھے آگے جانا ہے میرے عزیزو۔ میرا امام رکنا بھی چاہتا تھا تو رک نہیں پاتا تھا، اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھی گئی تھی اور پاؤں میں سید سجاد کے باندھی گئی تھی، اتنے تیز چلاتے تھے کہ بیمار امام گر جاتے تھے۔ جناب سکینہ رو کے کہتی تھی اے بھائی، وہ سکینہ کیسے برداشت کرے؟ نہیں میرے عزیزو، حرام جو پیاسی ہے الوداع کر دو، کل انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ ہم روئیں گے، نہیں شرم کے ساتھ نہ رو۔ عزادارو، آج کی جو تاریخ ہے نا وہ قیامت کی تاریخ ہے۔ ایک طرف عذابی ختم ہو رہی ہے، ایک طرف زمانے کے امام یتیم بھی ہو رہے ہیں۔ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا۔ کل میں وضاحت کے ساتھ مسائل پڑھوں گا، آپ سے اتنی تھکیے گا نہیں، خدا کی قسم تھکیے گا نہیں، لیکن آج ہماری بے بسی ہے کہ 10-15 منٹ میں ہم رو کے تھک جاتے۔ کوئی سید سجاد سے پوچھے، کوئی جناب رباب سے پوچھے، کوئی جناب زینب سے پوچھے، ارے کسی سے نہ پوچھو۔ 1100 سال سے زمانے کے امام حسین کی ماں کس طرح گریہ کرتی ہے، تھک جاؤ تو چوتھے امام نے کہا اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو اور سید سجاد سے بھیک مانگ لو آج کی رات، مولا آج رونے کی دولت دے دو۔ یہ بیویوں تمہاری بغل میں کہیں جناب زینب بھی ہوگی کہ تم کتنی آزاد اور رو سکتی ہو، کوئی نہ تازیانے مارنے والا، نہ کوئی پتھر مارنے والا، نہ کوئی تماچا لگانے والا، نہ کوئی روکنے والا۔ آخری جملہ ہے میرے عزیزو، میں مسائل پڑھنے والا تھا لیکن یہ میں چھوڑ دے رہا ہوں، سن لو میرے عزیزو، شرم سے نہ رویا کرو، بالکل شرم سے نہ رویا کرو، تساہلی سے نہ روتا، آزادی کے ساتھ۔ یہ جو دل میں ہے نا وہ حوصلہ نکال دو۔ کس کو الوداع کہو گے؟ حسین ہمارے گھروں کی رونقیں جا رہی ہیں، امید یہ ہے کہ حسین آپ ہم سے راضی ہو کے جا رہے ہو۔ عزادارو، مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے محمد حنفیہ سے اور چوتھے امام ملے تو کہا چچا، آواز یہ ہے ضعیف مجھے چچا کیوں کہہ رہا ہے؟ آواز یہ چچا آپ نے پہچانا نہیں، میں آپ کا بیٹا۔ پڑھ کے محمد حنفیہ نے گلے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، چچا آہستہ، کیا ناراض ہو؟ ارے چچا میرا گلا دیکھیے، اے چچا میری پوچھ دیکھیے۔ نہیں یہ بھی مسائل میں نے چھوڑ دیا۔ آخری جملہ، 7 ربیع الاول کی تاریخ وہ ہے اور شاید یہی وقت، میرے دل میں کیا کہوں، جب مدینے میں پورا سناٹا ہو گیا، راستے بند ہو گئے، آنے جانے والے رک گئے، پرندے رک گئے، تو علی کی بیٹی اپنے گھر سے نکلتی ہے رسول کی قبر کی طرح۔ ارے یہ وقت ہے، آپ پرسہ دے دو، اور مجھے نہیں معلوم قبر رسول پہ کیسے گرایا ہوگا اپنے آپ کو۔ اے نانا اٹھو، حسین کی خبر لے کے آئی ہوں۔
یہ وہی رات ہے بیٹا سید سجاد، مدینے میں میرا عبداللہ اگر ملے، میرے عزیزو میرا شوہر عبداللہ ملے، تو نے سارے مسائل بتانا کہ میرا حسین مارا گیا، میرا عباس کے بازو قلم ہو گئے، میرا علی اکبر اور میرا اصغر مارا گیا، سارے مسائل بتانا۔ اے بیٹا سید سجاد میری چادر نہ بتا۔ بیٹا سید سجاد چادر چھیننے کی بات نہ بتانا، ارے پشپ پہ تازی آنے کی بات نہ کرنا، سر پہ پتھر کھانے کی بات نہ کرنا، سب کچھ برداشت کریں گے عبداللہ، علی کی بیٹی کے سر سے چادر، ارے عبداللہ تڑپ گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادارہ محترم ایک اعلان ہے کہ ایک مجلس 29 اکتوبر کو درگاہ ابوالفضل میں ہوگی، 10 بجے دن میں ہوگی، جسے جناب مولانا سید سبطین رضوی صاحب خطاب کریں گے۔ 29 اکتوبر 10 بجے دن میں درگاہ ابوالفضل عباس میں چہلم کی ایک مجلس ہوگی، اس میں آپ کی شرکت ماتم حسین کیا۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔